عبداللہ عراق کا مشہور ڈاکو، ہلاکت خیز غارت گر اور ستم پیشہ قاتل آج ایک خوفناک مہم سے پلٹ کر اپنے گھر آیا تھا۔ کافی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ ساتھیوں نے رخصت ہوتے وقت دریافت کیا، سردار دوسری مہم کی تیاری کب تک ہوگی؟ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ اس سوال پر عبداللہ کے چہرے سے خوشی کا کوئی نشان نہیں ظاہر ہوا۔ اس نے نہایت بے دلی سے جواب دیا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، تیاریوں کی اطلاع تمہیں وقت سے پہلے دی جائے گی۔ ساتھیوں کو رخصت کر کے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو ایک نامعلوم کسک سے اس کا دل بوجھل تھا۔ ہزار کوششوں کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ حیرانی کے عالم میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ غفلتوں کی نیند بہت گہری تھی، اس لیے منہ پھیر کر لیٹ گیا، لیکن اس مرتبہ دل کا بند دروازہ نیم باز ہو چکا تھا اور غیب کی سرگوشیوں کے لیے گنجائش نکل آئی تھی۔ اچانک دل کے روزن سے کوئی بہت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، ظالم ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ، تیرے نامہ زندگی کا ایک ایک ورق سیاہ ہو چکا ہے۔ مظلوموں کی آہ بے گناہوں کے خون اور معاصی کے بوجھ سے تیری مغرور گردن اب ٹوٹنا چاہتی ہے۔ مرنے کے بعد جب تک تو ایک باغی مجرم کی طرح خدائے قہار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو دہشت و جلال سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انجام کی رسوائی اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اب بھی وقت ہے، اٹھ اور اپنے خاکی جسم سے شیطان کا یہ پیراہن اتار کر پھینک دے۔ مغفرت و کرم کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، جیسے بھی ممکن ہو اپنے روٹھے ہوئے مولا کو راضی کر لے۔ غیب سے آئی یہ صدا اس کے دل کے آر پار ہو گئی اور اسے تڑپتے ہوئے بسمل کی طرح گھائل کر گئی۔ اب دل کی اندرونی حس بیدار ہو چکی تھی اور عمر بھر کی کثافتوں کا غبار آنکھوں کی راہ سے سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی عالم اضطراب میں عبداللہ اپنے بستر سے اٹھا اور رات کی تاریکی میں اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی جعفر کے گھر گیا۔ عبداللہ کی بے وقت آمد سے جعفر گھبرا کر اٹھا۔ اس نے جلدی سے پوچھا کہ کسی فوری مہم کی تیاری ہے؟ عبداللہ نے آبدیدہ ہو کر جواب دیا، ہاں، آج زندگی کی سب سے بڑی مہم ہے میرے دوست، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے سردار؟ ہچکیاں بھرتے ہوئے عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، جعفر، اس وقت میں ہولناک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوں۔ اپنی سیاہکار زندگی اور اس کے بھیانک انجام کے تصور سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ خدا را بتاؤ کہ ایک باغی مجرم کی طرح عمر کا جو حصہ میں نے گزارا ہے، کیا اب کسی طرح اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس رحمت خاص کا کہیں سراغ لگ سکتا ہے؟ جعفر، میں اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں، مجھے چراغ دکھاؤ۔ میں اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کرو، میں گھائل ہو گیا ہوں، میرے زخموں کی ٹھیس کے لیے کوئی مرہم بتاؤ۔ اتنا کہتے کہتے عبداللہ کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ چپ ہو گیا۔ ایک غم گسار چارہ گر زبان میں جعفر نے جواب دیا، دل کا یہ رقت انگیز انقلاب اور سوز و کرب کی یہ نئی منزل تمہیں مبارک ہو سردار۔ افسوس کہ تمہاری طرح میں بھی کوچے سے نہ آشنا ہوں، البتہ اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ خدا کی تلاش میں نکلنے والے سب سے پہلے کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اسے پا لینے کے بعد خدا یابی کی منزل بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے یہی ایک راہ اب تک کھلی ہوئی ہے، باقی تمام راستے بند ہیں۔ خدا کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مرشد کامل ہی اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے۔ مرشد کامل کے بغیر یہ راہ آج تک کسی نے بھی طے نہیں کی۔ اے عبداللہ، جعفر کی اس بات پر عبداللہ کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کا سوکھا ہوا چہرہ اس طرح کھل گیا جیسے پاس کی تاریکی میں سے امید کی کرن نظر آ گئی ہو۔ ایک غم نصیب شکر گزار زبان میں اس نے جعفر کی ہمدردیوں کے جواب میں کہا، میرے دیرینہ ہمدم، تمہاری غم گساری رہنمائی کا شکریہ۔ تم نے میرے جلتے ہوئے زخموں پر جیسے تسکین کا مرہم رکھ دیا ہے۔ اب اگرچہ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میرے دوست، کسی مرشد کامل کی تلاش کا صحیح شعور بھی تو مشکل امر ہے۔ اس مشکل کو بھی اب تم ہی آسان کرو۔ تم ہی کسی مرشد کامل کا نشان بتاؤ، میں اس کی گلی میں سر کے بل جاؤں گا۔ عبداللہ کے اس سوال پر جعفر ایک شریک غم کی طرح پھوٹ پڑا، میرے محسن، تم شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ باور کرو، میرے خون جگر سے اگر تمہارے دل کی آگ بجھ سکتی ہے تو میں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ آگ پانی سے نہیں بلکہ تجلیات کی خنکی سے بجھتی ہے۔ سردار، تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو کہ میرا اور تمہارا ماحول دونوں کا ایک ہی رہا ہے۔ تمہاری ہی طرح میں بھی ان تمام چشموں سے گریزا رہا ہوں جہاں خیال و عمل کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اس لیے تمہاری طرح مجھے بھی کسی مرشد کامل کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ مرشد کامل کی تلاش بھی خدا کی تلاش کا نقطہ آغاز ہے۔
اس لیے اگر تم خدا کا نام لے کر اس مہم پر جو نکل پڑو تو مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ راہ طے نہیں کی جاتی ہے سردار، کروائی جاتی ہے۔ جگر میں ٹیس اب بھی تھی لیکن زخموں کی جلن کم ہو گئی تھی۔ تاریکیوں میں ڈوبا رہنے والا عبداللہ اب اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھوں میں امید کا چراغ تھا۔ جعفر کی بات سن کر اضطراب شوق میں عبداللہ اٹھا اور سیدھا اپنے گھر لوٹ آیا۔ رات کافی ڈھل چکی تھی، رحمت یزدانی کے فرشتے آسمانوں کے دروازے کھول رہے تھے۔ ستاروں کی چاندنی میں اچانک ایک قافلہ نور زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آیا۔ شاید کسی فیروز بخت کی دعا آج شرف قبول سے سرفراز ہونے والی تھی۔ عبداللہ اپنی کوٹھڑی کے ایک تاریک گوشے میں چھپ کر رو رہا تھا۔ کبھی کبھی ہچکیوں کے درمیان رکعت و قر میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دیتی، اے مغفرت و کرم والے، ایک شرمسار مجرم کو اپنی رحمت کے وسیع دامن میں پناہ دے دے۔ اے تیرا بختوں کی امید کا اپنی سیاکار زندگی سے تائب ہو کر آج میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، تو اپنی اونچی بارگاہ سے ایک فریادی کی پکار سن لے۔ اے دل کے ٹوٹے ہوئے آبگینوں کو جوڑنے والے، ہر طرف سے ٹوٹ کر اب تیری راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں۔ بھیج دے کسی مرشد کامل کو، تیری دہلیز تک مجھے پہنچا دے۔ بے نیاز مولا، میں تیری بارگاہ عظمت کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روؤں گا، مچل مچل کر تڑپوں گا اور زاروں قطار فریاد کروں گا، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ رات پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ جلدی جلدی اس نے دعا تمام کی، چاروں طرف ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑا۔ حق کی تلاش میں اس کے سفر کا نقطہ آغاز تھا۔ گلیوں اور پرخطر راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک چوراہے پر جا کھڑا ہوا۔ نامعلوم طور پر دل بے چین نے نشاندہی کی کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہی مرشد کامل کی ملاقات کی جگہ ہے۔ انتظار میں کھڑے کھڑے کافی عرصہ بیت گیا۔ ستاروں کی آنکھیں ڈوبنے لگی۔ امید و بیم کی کشمکش کا یہی عالم تھا کہ چند ہی لمحے کے بعد اسے کچھ فاصلے پر حرکت کرتا ہوا ایک سایہ نظر آیا۔ بے ساختہ دل نے آواز دی، مرشد کامل آ رہا ہے۔ پاؤں چھونے کے لیے شوق کی نگاہ جھکی، عقیدت نے قدم بڑھائے، امیدوں نے خیر مقدم کیا اور قریب پہنچ کر اس نے عالم بے خودی میں پکارا، مرشد کامل، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں، آؤ میرے قریب آؤ، میرے کشور دل پر فراوانی کر دو، مجھے مرید کر لو، مجھے بے دام خرید لو، میں تمہارے ہاتھ پر اپنی متاع ہستی بیچ رہا ہوں، مجھے اپنا غلام بنا لو، میں اپنی آزادی کو تمہارے قدموں پر نثار کرتا ہوں۔ آنے والے نے حیرانی کے عالم میں جواب دیا، میرے بھائی، میں تمہاری زبان نہیں سمجھ رہا ہوں، تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، میں اندھیری راتوں کا سیاہ ہوں، مجھے اجازت دو، تمہاری امیدوں کا مرکز بن کر کوئی اور ہوگا۔ عبداللہ نے دامن تھامتے ہوئے کہا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں اور میری امیدوں کا مرکز کون ہے یہ جاننا تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے۔ خدا کے ایک بچھڑے ہوئے بندے کو خدا سے قریب کر دینا تمہاری ہستی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ مرشد، دیر مت کرو، مجھے مرید کر لو تاکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری رہنمائی میں میرے سفر کا دوسرا دور شروع ہو جائے۔ آنے والے نے ذرا سنجیدہ ہو کر جواب دیا، میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں اس راہ کا آدمی نہیں ہوں، میں کیا کروں اور میرا پیشہ کیا ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم میرے منہ پر تھوک دو گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جس مہم پر آج میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہزار انکار کے باوجود عبداللہ اپنی ضد پر قائم تھا اور کسی طرح بھی اس دامن سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ بھی تنگ آ چکا تھا اور ایک اجنبی دیوانے سے پیچھا چھڑانے کا کوئی ہیلا تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تم نہیں مانتے تو میں نے تمہیں مرید کر لیا، اب آج سے تم ہمارے ہاتھ بک گئے، جس پرخطر راہ پر تم نے قدم رکھا ہے اسے سلامتی کے ساتھ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مرشد کی غیر مشروط اطاعت کرو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں کھڑے رہو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، یہیں کھڑے رہنا، یقین رکھو واپسی کے بعد میں تمہیں وہ راستے طے کروا دوں گا جو بارگاہ ایزدی کے چوکھٹ تک پہنچاتا ہے۔ اچھا اب اجازت دو۔ یہ کہتا ہوا وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب تک وہ نظر آتا رہا عبداللہ کی حسرت بھری نگاہیں اس کا قدم چومتی رہیں۔ صبح ہو گئی اور عبداللہ انتظار میں کھڑا رہا۔ دن چڑھنے تک شہر کے ایک مشہور شخص کا گھنٹوں ایک جگہ کھڑا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ ایک طرف سے آدمیوں کا تانبا بند گیا، لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ وہ اپنے گھر واپس چلیں، لیکن سب کے لیے اس کے پاس ایک ہی جواب تھا، میرا مرشد کامل مجھے حکم دے گیا ہے کہ جب تک پلٹ کر نہ آؤں تم یہیں کھڑے رہنا، اب میں اس کی واپسی تک یہاں سے کہیں نہیں ٹل سکتا۔ وہ وعدہ کر کے گیا ہے کہ مجھے بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دے گا۔
لوگوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا رات بھی ختم ہو گئی، اب دن کا آخری حصہ گزر رہا ہے، اسے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا، اب اس کا انتظار بے سود ہے، اس نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ عبداللہ نے یقین کے تیور میں شرابور ہو کر جواب دیا، اپنی زبان کو آلودہ گناہ مت کرو، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ دم رخصت اس نے کسی وقت کا تعین نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی واپسی کی میعاد صبح محشر تک ہے۔ تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جو، میں عمر کے آخری لمحے تک اس کا انتظار کروں گا۔ دنیا کی ہر چیز حرکت میں تھی، وقت کا قافلہ بھی رواں دواں تھا۔ کتنی شامیں آئیں اور گزر گئیں، کتنے سورج نکلے اور ڈوب گئے، لیکن عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا، کھڑا رہا۔ اب وہ علاقے کا قابل نفرت جرائم پیشہ نہیں تھا، عقیدت کیش نگاہوں کا تماشا بن چکا تھا۔ ہزاروں شیدائی ہر وقت اسے اپنے جھرمٹ میں لیے رہتے۔ مرشد کامل کا انتظار اب تنہا اسی کو نہیں تھا، دیوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ چاندنی رات تھی، پچھلا پہر تھا، ساری آبادی پر خاموشی طاری تھی، تماشائی بھی آلودگی کے عالم میں تھے، لیکن عبداللہ بدستور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انتظار میں کھلی تھی۔ اچانک اسے کسی آنے والے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک سفید پوش بزرگ لمبی عبا پہنے ہاتھ میں عصا لیے کھڑے تھے۔ نگاہوں کا جلال پیشانی کی تلت اور شہر سے برستا ہوا نور نشاندہی کر رہا تھا کہ انسانی پیکر میں کوئی آسمان کا فرشتہ اتر کر آیا ہے۔ عظمت خداداد کی دھمک سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں، دل ایک نامعلوم ہیبت سے مروب ہو گیا۔ بزرگ نے پرشکوہ لہجے میں دریافت کیا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آنکھیں نیچی کیے ہوئے عبداللہ نے جواب دیا، مرشد کامل کے انتظار میں۔ بزرگ نے پھر سوال کیا، کون مرشد کامل؟ عبداللہ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، وہی مرشد کامل جس کے ہاتھ پر میں مرید ہو چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم یہی میرا انتظار کرو، میں واپس ہونے کے بعد تمہیں بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچا دوں گا۔ بزرگ نے فرمایا، میرے عزیز، وہ مرشد کامل نہیں ہے، اندھیری راتوں کا سیاہ ہے، بارگاہ یزدانی کا راستہ اسے خود نہیں معلوم، وہ تمہاری رہنمائی کہاں سے کرے گا؟ اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، بلا وجہ اس کے انتظار میں اپنی جان مت ہلاک کرو۔ عبداللہ نے اصرار کرتے ہوئے جواب دیا، میرے دل کا یقین کسی بھی طرح متزلزل نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا اور اسے بارگاہ یزدانی کا راستہ قطعاً معلوم ہے، مرشد کامل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بزرگ نے تنبیہ کے لہجے میں فرمایا، ایک غلط بات پر اصرار مت کرو، تم سخت قسم کے فریب میں مبتلا ہو، اپنی نادانی سے ایک چور کو تم نے مرشد کامل سمجھ لیا ہے۔ سوتے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے کاجل چرانے والا بھی اگر مرشد کامل ہو سکتا ہے، افسوس تمہاری ناسمجھی پر۔ عبداللہ کا پیمانہ ضبط لبریز ہو چکا تھا، مرشد کے خلاف اس بات کو برداشت نہ کر سکے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہچکیوں پر قابو پانے کے بعد اس نے درد و کرب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، مجھے سخت افسوس ہے، ایک طرف تو آپ کی بات دلوں پر اثر ڈال رہی ہے، اتنا مقدس ہو کر آپ کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آ رہا، گستاخی نہ ہو تو کیا میں آپ کا اس میں گرامی پوچھنے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام معلوم کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو سن لو، مجھے خضر کہتے ہیں۔ بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ راست پر لانا میرے منصب کا اہم ترین فریضہ ہے، اسی رشتے سے میں نے تمہاری فہمائش کی ہے۔ نام سنتے ہی عبداللہ نے جھک کر قدموں کا بوسہ لیا، ابا کا دامن آنکھوں سے لگایا اور فرط ادب سے کانپتے ہوئے کہا، آج میں اپنی خوش نصیبی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے، حیرت نصیب جلووں سے میری نگاہیں سیراب ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ عرض کرنے کی بھی اجازت دی جائے کہ جس مرشد کامل کو چور کہا جا رہا ہے، اس سے مرید ہونے کے بعد ہی مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، اس چور کی نسبت کا یہ اعزاز کیا میرے لیے قابل فخر نہیں ہے؟ آپ کی تشریف آوری کے بعد میرا مرشد کامل پر یقین مزید پختہ ہو گیا ہے۔ حضرت خضر نے ارشاد فرمایا، پھر تم نے اسی غلطی کا اعادہ کیا، میں مرشد کامل کو چور نہیں بنا رہا ہوں، تم نے ایک چور کو مرشد کامل بنا لیا ہے، البتہ چونکہ اب تمہاری ضد ہے تو چور کو ہی مرشد کامل بنا دیا جائے۔ یہ بشارت سن لو کہ اسی جگہ مرشد کامل سے تمہاری ملاقات ہوگی اور اس کے چند لمحوں بعد تم بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ پر خلعت عرفان سے سرفراز کیے جاؤ گے، انتظار کرو اس وقت کا جب تمہارے دل کی سرزمین پر تجلیات الہی کا عرش بچھا جائے گا، خدائے قادر تمہارے حوصلے کی حفاظت فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے خضر واپس پلٹے اور 2 قدم چل کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سفیدہ سحر نمودار ہوا اور عبداللہ کے نصیب کی تاریکی چھٹنے لگی۔ اندھیری راتوں کا سیاہ عبداللہ کا مرشد کامل، جس کا نام یحییٰ تھا، آج بے حد مسرور تھا۔ بغداد عروس البلاد کے متعلق بہت ساری روایتیں اس نے سنی تھیں،
बहुत दिनों से उसे इश्तियाक था कि एक बार चलकर उस दौलतमंद शहर में किस्मत आजमाई जाए। आज चंद हौसलामंद साथियों की मदद से बगदाद की मुहिम का प्रोग्राम तय पा गया था। मशवरे के मुताबिक सुबह सवेरे बगदाद के लिए रवानगी थी, इसलिए रात ही को तमाम साथी एक जगह जमा हो गए और सुबह होते ही अंधेरी रात के सियाहों का यह दस्ता बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे बगदाद करीब आता जा रहा था, नामालूम तौर पर यहया के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अपनी उस बेचैनी का उसने साथियों से कई बार जिक्र किया, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ कोई खास तवज्जो ना दी। कई रोज चलने के बाद ये मालूम करके कि सबको खुशी हुई कि बगदाद सिर्फ एक मंजिल की मुसाफत पर रह गया था। शाम हो चुकी थी। एक वादी के नशेब से गुजरते हुए जैसे वो बुलंदी पर चढ़े, सामने बगदाद का हसीन शहर झलक रहा था। मंजिल मकसूद पर नजर पड़ते ही रूह मुस्कुराई और दिल झूम उठा। थोड़ी ही देर के बाद अब ये दस्ता बगदाद के शहर में दाखिल हो चुका था। एक वसी शाहरा से गुजरते हुए एक आलीशान इमारत नजर आई। दरवाजे पर सवारियों का हुजूम, घोड़ों की कतार और ऊंटों की भीड़ देखकर यहया यानी कि अब्दुल्लाह का मुर्शद चलते चलते रुक गया। उसका अंदाजा गलत नहीं था। ये शहर के किसी बड़े रईस का घर है। पास ही खड़े हुए एक राहगीर से दरियाफ्त किया, क्या ये शहर के सबसे बड़े रईस का घर है? उसने जवाब दिया, सिर्फ शहर के नहीं बल्कि रोए जमीन के सबसे बड़े रईस का घर है। आज तक उसके खजाने की कोई था नहीं पा सका। उसके कदमों के नीचे सोने और जवाहरात के कान बिछे रहते हैं। हवाओं, दरियाओं, सहराओं, पहाड़ों और हर जगह पर उसके इख्तिदार का परचम गड़ा हुआ है। राहगीर की यह बात सुनकर उसका दिमाग एक नामालूम हैबत से मरूब हो गया। हैरानगी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा हो सके, उस रईस का नाम क्या है? एक नाम हो तो कोई बताए। बेशुमार नाम है उसके। मखदूमुल वरा, गौसुल आजम, इमामुल आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी है। और इस तरह के नामों का एक जरीन सिलसिला उस जात से मंसूब है। राहगीर ने जल्दी में जवाब दिया और एक लम्हा रुके बगैर आगे बढ़ गया। यहया ने फातिहाना अंदाज में अपने साथियों से कहा, मालूम होता है आज किस्मत का सितारा ओज पर है। इतने बड़े दौलतमंद के घर का गुबार ही हाथ आ गया, उम्र भर के लिए काफी है। आधी रात तक गौर व फिक्र के बाद सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं। यहया ने निहायत होशियारी के साथ सबके फराइज तकसीम कर दिए। आज क्या बात थी कि शेख अब्दुल कादर जिलानी के खानका का अकबी दरवाजा खुला हुआ था। रात काफी ढल चुकी थी। सारा बगदाद नींद की खामोशी में शराबूर था। कहीं कहीं से रात के पासबानों की आवाज कान में आ रही थी। यहया दबे पांव खानका की अकबी दीवार की तरफ बढ़ा और दरवाजा खुला हुआ देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। दिल की तेज धड़कनों के साथ हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में देर तक इधर उधर टटोलता रहा, लेकिन कोई चीज हाथ नहीं आई। सख्त हैरान था कि इतने बड़े रईस का घर और बिल्कुल खाली। नाकामी की हसरत के साथ वापस होते हुए उसने सोचा, क्यों ना इसके घर की मट्टी साथ ले चलूं। मुमकिन है इसमें सोने और जवाहरात की राख छुपी हो। चारों तरफ से मट्टी जमा करके एक छोटी सी गठरी बनाई और लेकर जो ही दरवाजे से बाहर कदम निकाला, अचानक आंखों तले अंधेरा छा गया। 2-4 बार पलक झपकाने के बाद उसे महसूस हुआ कि आंखों की रोशनी चली गई है। घबरा कर बैठ गया। दिल डूब रहा था। आगे बढ़ने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इतने में करीब से किसी के आने की आवाज उसके कानों में पड़ी। घबरा कर घर के अंदर पलटा और एक कोने के अंदर छुप कर बैठ गया। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज से फारिग हो चुके थे और उनके सामने रिजालुल गैब हाथ बांधे खड़े थे। एक नकीब ने आगे बढ़कर अर्ज किया, आलिम पना, फलां शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है। शेख अब्दुल जिलानी आगे बढ़ गए। अचानक किसी के कदमों की आहट पाकर यहया कांप उठा। भागने का इरादा कर ही रहा था कि कुछ सोचकर वहीं बैठ गया। आज मेरे घर कौन मेहमान है? खूबसूरत आवाज उसके कानों में आई। कुछ देर खामोश रहने के बाद यहया के मुंह से ये अल्फाज निकले, सरकार मैं हूँ एक शामत नसीब। मैं एक चोर हूँ। दौलत खुदादाद का शोहरा सुनकर यहाँ आया था, लेकिन मुसीबत के हाथों गिरफ्तार होकर रह गया हूँ। अब जिंदगी का सबसे बड़ा मातम यह है कि यहाँ आकर अपनी आंखों की बीनाई खो बैठा हूँ। रोए जमीन के सबसे बड़े रईस के घर कितनी उम्मीदें लेकर आया था। अब कौन जाने किस्मत का अंजाम क्या हो। इतना कहते कहते उसकी आवाज हलक में फंस गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। रोमत करम का अबगीना बड़ा नाजुक होता है, जरा सी ठेस से घायल हो जाता है। लो मेरे दामन में अपनी भीगी पलकों का आंसू जज्ब कर लो। ये मायूस उम्मीदों की पनागाह है। यहाँ मुजरिम को सजा नहीं दी जाती, दिल की तत्हीर की जाती है। अपनी नाकामी का अफसोस दिल से निकाल दो। मेरी चौखट का उम्मीदवार आज तक खाली हाथ वापस नहीं लौटा। सब्र से काम लो, आंखों की रोशनी नफा के साथ वापस होगी।
یہ فرماتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی اس کے بالکل قریب آ گئے۔ دوسرے ہی لمحے کرم کی نگاہ کارساز اٹھی اور اس کی بینور آنکھوں کی راہ سے دل تک پہنچ گئی۔ بس اب کیا تھا، آن گیان میں عرفان کے سارے لطائف کھل گئے اور اب پلک جھپکی تو تجلیات کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ اب وہ چور نہیں تھا بلکہ ولایت کی اقلیم کا تاجدار بن چکا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے حکم صادر ہوا، ابھی اطلاع آئی ہے کہ فلاں شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، آج سے اس جگہ پر تمہیں بحال کیا جاتا ہے، فوراً وہاں پہنچ کر اپنے مرصب کے فرائض سنبھالو۔ ایک اتھا جذبہ عقیدت کے ساتھ جھک کر اس نے سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹا۔ دروازے تک پہنچ کر قدم باہر نکالنا چاہتا ہی تھا کہ پیچھے سے شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز آئی۔ آخر ایک دیوانی کی ضد نے چور کو مرشد کامل بنا ہی دیا۔ اس نے کئی روز کی مسافت طے کر لی تھی، اب وہ ایک ولی بن چکا تھا۔ چند ہی قدم کے بعد شہر کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ آبادی کے ایک چوراہے پر ہزاروں آدمیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک اجنبی راہگیر سمجھ کر لوگوں نے اس کے رہنمائی کرتے ہوئے کہا، یہاں پر لوگوں کی کافی بھیڑ ہے، آمد و رفت کا راستہ بند ہے، آپ کسی اور طرف سے جائیے۔ لوگوں نے حیرت آمیز لہجے میں جواب دیا، کئی ہفتے ہو گئے اس واقعے کو، سارا علاقہ ہل گیا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ یحییٰ نے کہا، میں اس علاقے کا باشندہ نہیں ہوں، مجھے اصل واقعے سے آگاہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا، ہمارے شہر کا اچھا خاصا آدمی کئی ہفتوں سے دیوانہ ہو گیا ہے، اسی چوراہے پر دن رات کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں مرشد کامل کے انتظار میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ وہ مجھ سے وعدہ کر گیا ہے کہ تم یہی میرا انتظار کرو، میں واپس ہونے کے بعد بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک تمہیں پہنچا دوں گا۔ ہزار بار اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اب وہ نہیں آئے گا، اس کا انتظار بے سود ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ سب کو یہی جواب دیتا ہے کہ مرشد کامل جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا۔ دلوں کا میلان اس کی طرف اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں رہتا، اس کے ارد گرد ہر وقت پروانوں کا ایک ہجوم لگا رہتا ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کر یحییٰ کا حافظہ تازہ ہو گیا اور اچانک اس رات کا سارا واقعہ نگاہوں کے سامنے پھر گیا۔ اب غور سے دیکھا تو وہی چوراہا تھا جہاں ایک دیوانے سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے مرید کیا تھا اور اپنی واپسی تک وہیں انتظار کرنے کا اسے حکم دیا تھا۔ یہ سارا واقعہ یاد آتا ہی وہ بے خود ہو گیا، جذبات ضبط سے باہر ہو گئے، وارفتگی و شوق میں دامن پھاڑتا ہوا، شور مچاتا ہوا مجمع کی طرف دوڑا اور ہجوم کو چیرتا پھاڑتا عبداللہ کے قریب پہنچ کر آواز دی، میں آ گیا میرے مرید، میں اپنا وعدہ پورا کرنے آ گیا۔ جانی پہچانی آواز سن کر عبداللہ چونک پڑا، جو ہی چہرے پر نظر پڑی بے ساختہ چیخ پڑا، مرشد کامل آ گیا، میرا مرشد کامل آ گیا۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ مرشد جھوٹ نہیں بولتا، وہ ضرور آئے گا۔ یہ کہتا ہوا بے خودی میں تڑپا اور مرشد کامل کے سینے سے لپٹ گیا۔ ایک بہت دنوں کی پیاسی روح چشمہ عرفان سے سیراب ہو رہی تھی اور تجلیات کا ایک نیا عالم نگاہوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ سینے سے لپٹے ہوئے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مرشد کامل نے آواز دی، عبداللہ آنکھیں کھولو، تم بارگاہ یزدانی کی چوکھٹ تک پہنچ گئے۔ آنکھ کھولتے ہی عبداللہ سجدے میں گر پڑا۔ غیب سے آواز دی، آخر ایک بندہ گناہگار نے عشق کی آہ وزاری اور فریاد کی سوز و تپش سے اپنے روٹھے ہوئے مولا کو راضی کر ہی لیا ہے۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کیسا دو چور اپنی توبہ سے وقت کے ولی بن گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔